والی وہ نفرت بھی تھی جو لگاتار جاری رہی تھی، اور آپ کو ہسٹری کے اکارڈنگ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آخر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں اور یزید کے خاندان میں پہلے سے ہی متبھید کس طرح سے چلا آ رہا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے آگے کی ہسٹری بتائیں گے، یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شہر پہنچے کیوں تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یزید کی فوج نے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیا اور ان کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ دوستو اس طرح کی تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ہسٹری آف کربلا کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے اور ایک نیک انسان تھے، اس وجہ سے ان کی خلافت سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے تخت پر ان کا بیٹا یزید بیٹھا تو پوری مسلم قوم میں ایک طوفان آ گیا، کیونکہ یزید ایک شراب خور اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ وہ ہر وہ کام کیا کرتا تھا جو اسلامی قانون کے خلاف ہوا کرتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کو کرنے سے انکار کر دیا اور آپ مکہ شہر واپس آ گئے۔ دوستو جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شہر واپس آئے تب تک زیادہ تر لوگوں کو یہ معلوم چل چکا تھا کہ حضرت امام حسین یزید کی سلطنت سے متفق نہیں ہیں، یعنی یزید کو ایگری نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین کو لگاتار کوفہ شہر سے خط آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کوفہ شہر میں حضرت علی کے وفاداروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کی خلافت کے دور میں مسلم سلطنت کی جو راجدھانی تھی وہ کوفہ تھی، اسی وجہ سے حضرت علی کے ماننے والے لوگ کوفہ میں کافی تعداد میں رہا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ جب انہیں کوفہ سے ایسے بہت سارے خط آ رہے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ برائے مہربانی کوفہ آ جائیے، یہاں پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، تو آپ نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی یعنی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور ان سے کہا کہ جا کر دیکھیے کہ کوفہ میں کیا حالات ہیں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ شہر پہنچے تو وہاں کے حالات بہت اچھے تھے۔ پہلے دن ہی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگوں نے بیعت کی اور دن و دن بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ بیعت حضرت امام حسین کے لیے تھی، یعنی جو لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ مسلم بن عقیل نے کوفہ شہر کے جب اتنے اچھے حالات دیکھے تو انہوں نے حضرت امام حسین کی طرف فوراً ایک خط لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کو بلا وقت ضائع کیے ہوئے فوراً کوفہ آ جانا چاہیے، یہاں پر آپ کے ساتھ وفاداری کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ لیکن دوستو جب تک مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہ خط لکھا تھا تب تک یزید کو بھی کوفہ شہر کے حالات کے بارے میں خبر ہو چکی تھی اور یزید کو خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں کوفہ کے لوگ میری سلطنت کا تختہ پلٹ نہ کر بیٹھیں۔ یزید نے فوراً اپنا ایک قریبی انسان جو بہت ظالم قسم کا انسان تھا جس کا نام ابن زیاد تھا، اسے کوفہ کا گورنر بنا کر کوفہ شہر کی جانب روانہ کیا۔ ابن زیاد ایک بہت بڑا لشکر لے کر کوفہ کے شہر میں داخل ہوا۔ اس نے کوفہ شہر کے باہر ہی اپنی فوج کو روک دیا اور خود اپنا حلیہ بدل کر کوفہ کے اس راستے سے شہر میں داخل ہوا جس راستے سے اکثر مکہ مدینہ جیسے شہروں سے قافلے آیا کرتے تھے۔ ابن زیاد جب اس راستے سے داخل ہوا تو کوفہ کے زیادہ تر لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید امام حسین کوفہ میں آ چکے ہیں۔ سب لوگوں نے امام حسین سمجھ کر اس کا بڑا ہی اچھا استقبال کیا، سڑکوں پر جلوس نکالا گیا اور مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے گئے۔ ابن زیاد نے جب ایسے حالات دیکھے تو وہ فوج جو باہر کھڑی کر کے آیا تھا ساری اس نے کوفہ میں بلا لی اور اگلے ہی دن کوفہ کے لوگوں کو یزید کے ظلم و ستم سے ڈرا کر حضرت امام حسین کو سپورٹ کرنے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ جو حضرت امام حسین کی وفاداری کا 2-3 دن پہلے تک دعویٰ کیا کرتے تھے اب وہ لوگ حضرت امام حسین کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ یزید کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے کوفہ کے حالات صرف ایک دن کے اندر اتنے خراب ہو چکے تھے کہ خود حضرت امام حسین کے وہ چچیرے بھائی جنہیں انہوں نے وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یعنی مسلم بن عقیل، ان کو اپنی جان بچانا بھی مہنگی پڑ گئی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوفہ کی ایک بوڑھی عورت کے پر چھپ گئے تھے، لیکن اس بوڑھی عورت کے شوہر نے وہاں کے کوتوال سے مخبری کر دی تھی جس کی وجہ سے حضرت مسلم عقیل اور ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی موجود تھے، ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر کچھ لمحے بعد ہی حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ دوستو وہیں دوسری طرف یعنی مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ وقت ضائع کیے بنا فوراً کوفہ آ جائیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ شہر نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے راضی ہوں۔
یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک جانے والے انسان سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو جواب ملا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہذا اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر یزیدی فوجوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوجوں نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوجیں کربلا پہنچ رہی تھیں ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ ابن سعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قریبی صحابی یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ایک نافرمان بیٹا تھا، لیکن حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر ہی مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دوستو دن گزرتے گئے اور آخرکار 7 محرم کا دن آ گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن فرات نہر کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان وفادار تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے یعنی ننھے اصغر کی پیاس کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے ایک مشک لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ آپ نہر فرات پر پہنچے اور آپ نے مشک میں پانی بھی بھر لیا تھا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس ہونا شروع ہوئے تو یزیدی فوج کے لوگوں نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے تھے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے جب تک یزید فوج کے تمام سپاہیوں نے تیر چلا چلا کر حضرت عباس علمبردار کے جسم کو چھلنی کر دیا تھا اور اس طرح عباس علمبردار کی بھی شہادت ہو گئی تھی۔ دوستو اس کے فوراً بعد ہی حضرت امام حسین کے دودھ پیتے بچے یعنی ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1-2 دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا قائم کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے صرف 72 وفادار لوگ تھے۔ جنگ ہوتی رہی اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے وفادار بہادر جوان شہید ہوتے رہے۔ دوستو نہ جانے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کے بوڑھے بازوؤں میں ایسی کون سی طاقت دے رکھی تھی کہ حضرت امام حسین بڑھاپے کی حالت میں بھی اپنے ایک جوان بیٹے کی لاش کو میدان سے اٹھا کر لاتے تھے تو وہیں دوسرے بیٹے کو ایک نئے جوش کے ساتھ اسی میدان میں پھر سے جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی وفادار جوان شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزید فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ تھی کہ وہ حضرت علی کا خون تھے، یعنی حضرت علی کی اولاد تھے۔ دوستو یزید فوج کے کمانڈر یعنی ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں ٹک سکتا ہے۔ دوستو حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا اس کو ایک لمبے وقت سے انتظار تھا، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے یزید فوج میں ایک شمر نام کے بدبخت نے آپ کی گردن پر ایسا وار کیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ ہسٹری کی بکس میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے سر کو نیزے پر چڑھا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا تھا، آپ کے سر کو بلند کر کے جلوس نکالا گیا تھا۔ دوستو کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین
کے گھر والوں میں سے صرف ایک مرد ہی بچ سکا تھا، جن کا نام تھا حضرت امام زین العابدین، کیونکہ وہ اس وقت بیمار تھے اور لڑنے کی حالت میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی دوستو اس دن حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ ہونے کی ایک وجہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے خاندان کے بیچ